اب آئیے سورہ 17:31، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بری خطا ہے، غلطی۔ اب یہ سمجھیے کہ عام طور پہ لوگ اس آیت کو لے لیتے ہیں پریگننسی سے۔ جب پریگننسی ہوتی ہے تو بچے کی وہ بچہ نہیں ہے۔ آپ جب لڑکی ایک عورت پریگننٹ ہوگی تو بچہ نہیں، وہ بچے کی بننے کی سٹارٹ ہے۔ وہ یہاں جو لکھا ہے اولاد مطلب یعنی پیدا ہوئے، جو لوگ پیدا ہوئے وہ آپ کی اولاد ہے۔ جو پیدا ہوئے ہیں ان کو اپنی تنگ دستی کے اس میں قتل نہ کریں۔ اچھا اب یہ دیکھیے، یہ نفسیاتی قتل ہے بیسیکلی۔ ہر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس سے، جو بھی ان کا ایکسپیرینس ہے اس سے وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تربیت دینا۔ ان سے جو غلطیاں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے غلطیاں کر لیں، اور ہر طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو وہ سمجھا دیں جو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ماں باپ کی جو پرورش ہے اپنے بچوں کے لیے آلموسٹ ایسی چاہتے ہیں جیسے کہ وہ خود جیسے ہیں، اور یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ بچے ویسے ہی اس کو اپنا لیں۔ یہ ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی ایموشنز ہوتی ہیں، انٹیلیجنس نہیں ہوتی ہے، تو وہ ایموشنلی آپ کے رویے دیکھ رہے ہوتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی مدر کا، اور اسی طرح وہ اس فیلنگز کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عقائد یا آپ کے بیلیف یا آپ کی سوچ وہ اپنا لیں، تو یہ ہوتا ہے اولاد کا قتل کرنا۔ اور اس کا دیکھیے قرآن میں ایک مثال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس نے بیٹے سے پوچھا تم کیا چاہو گے؟ یہ نہیں کہ میں نے دیکھا میں تو کروں گا، انہیں پوچھا تم بتاؤ، اس نے بولا ہاں اگر اللہ کا حکم تو میں راضی ہوں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ میں اپنی بات سے بتاؤں گا کہ میں نے پچھلے 37 ایئرس سے، شادی میری ہوئی تھی پہلی وائف سے تقریباً 30 میں، 34 سال کے بعد سے 33 سال سے 37 ایئرس سے میں نے قرآن کا کام کیا۔ تو میں نے بچوں پہ فورس نہیں کیا کہ تم بھی پڑھو، تم بھی سمجھو، یہ بھی کرو۔ یہ کیوں کروں میں؟ کیوں لا اکراہ فی بتانا اور فورس کرنے میں فرق ہے۔ کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں اگر فورس کروں گا تو ویسے ہی قرآن تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ ایجوکیٹ ضرور کیا میں نے کہ بھائی یہ یوں ہے، فلانی چیز یوں ہے، یہ یوں ہے، لیکن میں نے اپنا اس پہ فورس کیا تم بھی کرو، تم ایسے ہی کرنا ہے، میرا نام خراب ہو جائے گا۔ نو، میرا نام میرے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام ان کے ساتھ ان کے باپ نہیں مان رہے تھے، نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مان رہا تھا، ان کی بیوی نہیں مان رہی تھی، تو سب کا نام اپنا اکیلے ہم کہ میرے بیٹے تو ایسے ہونے چاہیے، میری بیوی تو ایسی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے قرآن میں۔ آپ انڈیویجول ہیں، ایک آپ خود کیا ہیں۔ تو یہ زبردستی فورس کرنا اپنی اولاد پہ بالکل غلط ہے۔ چاہے وہ غلط کرے صحیح کرے، آپ بتا دیں، نقصان بتانے کو کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کرے جو میں چاہ رہا ہوں۔ یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ یہ ہوتا فطری طور پہ کیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ آپ سے آگے ہے، آپ کو بیکورڈ سمجھ رہا ہے، وہ اس کو آپ اپنے خود سوچ لیں، اپنے باپ کو سوچیں۔ آپ سمجھتے تھے اپنے زمانے میں کہ میرے باپ تو بیکورڈ تھے، آج ہمارا بچہ ہم سے سوچ رہا ہے، اتنا سا بچہ موبائل چلا رہا ہے، اس سے کہنا یہ کھول کے دینا یار، یہ تو حالت ہے ہماری۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ سمجھیے کہ ایک کسی نے کہا کہ جیسے ہوتی ہے نا ایرو، بو تو پیرنٹس سے جب ایرو پھینکا تو وہ گیا ایرو وہاں چلا گیا، بچہ آپ بو ہیں، بچہ جا رہا ہے وہاں، آپ اس سے کہنا یہاں آ جا پیچھے۔ تو بچہ یو کین ناٹ کنٹرول یور چلڈرن۔ آپ ان کو بڑے ماں باپ کو بڑی فکر رہتی ہے بچوں کی تربیت اور یہ سب۔ میں یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ کبھی بھی بچے کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بچہ آپ کی لائنز پہ چلے۔ ہر بچے کو اللہ نے ایک دماغ دیا ہے، بہن بھائی دیکھ لیں آپ، فرق ہوتا ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے تو وہ فرق بائی برتھ ہے، اور وہ جو کچھ کرنا چاہے گا وہ اپنی مرضی سے کرے گا۔ اس کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ فورس نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو املاق کہہ رہا ہے تم جو اپنی اولاد کا قتل کرے دے رہا ہو اپنی تنگ دستی کی وجہ سے،
تو وہ سائیکولوجیکل بھی تندرستی ہے اور ویسی بھی تندرستی. تو اللہ کہ ہم اسے رزق دیں گے. رزق میں نے بتا دیا صرف پیسہ نہیں ہے, جو بھی اس کی زندگی میں وہ کر لے گا. تو یہ ضروری نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام مشرک کے بیٹے تھے, پیغمبر باپ دادا بن گئے مذہب کے. مشرک کے بیٹے تھے وہ, اللہ نے باپ دادا مذہب بنا دیا. نوح علیہ السلام پیغمبر تھے, ان کا بیٹا جو مان کے نہیں دیا, نہ اس کی بیوی مان کے دی, نہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے مانا. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, خامہ کا ایک بنا لیا استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاندان, اور نور کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا اور کہہ رہے ہیں خاندان کے اندر نور بٹ رہا ہے. کوئی نور نہیں بٹ رہا. آپ انڈیویجول ہیں, آپ کا اپنا اعمال ہے اور آپ کے اپنے بخشش ہے, اور کوئی نہیں آپ کے ساتھ. آپ شیئر کر سکتے ہیں, جو بھی کچھ بھی شیئر کریں. تو یہ یاد ہے کہ زبردستی نہیں کر سکتے آپ کسی کے ساتھ, اور دین میں تو ہے ہی نہیں. اور یہ قرآن تو خاص طور پہ ایسی کتاب ہے, اس کو تو آپ زبردستی کر ہی نہیں سکتے. لا اکراہ فی الدین, زبردستی ہے ہی نہیں. ہاں آپ ضرور بتائیں, ان کو میسج دیں, گائیڈ کریں, لیکن فورس نہیں کر سکتے, تمہیں کرنا پڑے گا. فورس کی. اور یہ اور یاد رکھیں کہ وہ رزق بھی اللہ پہنچائے گا ان کو. وہ کیا کریں گے, کیسے کریں گے, ان کے پیچھے ہمیں فکر لگے گی کہ یار یہ ہمیں کرنا ہے اور ہمیں کرنا ہے. اگر میں مر جاؤں بچے پریشان ہو جائیں, پریشان ہوتے لوگ, یار میں مر گیا تو بچوں کو کیا ہوگا. اب آپ کون ہیں بھائی, اللہ کا ہمیں رزق پہنچانا. ہم اتنے فکر مند نہ ہو کہ ہمارے بعد کیا ہوگا. ہم اپنی فکر کریں بس. ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم صحیح جگہ پہنچ جائیں. یہ سمجھنا کہ میں ان سب کے لیے کر لوں. یہ ماں تو بالکل چاہتی ہے کہ بچے کو گلا ہی گھوٹ دو کہ بچے یہ سمجھے جو میں چاہ رہی ہوں. کیوں بھائی, وہ خود ہی پڑھے, بچوں کہنا قرآن تو پڑھ لے, آیتیں یاد کر لے, فلانا چیز تو کر لے, اس پہ زیادہ زور ہے. اور ہم تو زندگی پہ ایسے ہی ہیں. جوانی میں نہیں پڑھ کے دیا جنرلی قرآن, پہلے سیٹ ہو جاؤں لائف میں پھر کروں گا. جب سیٹ ہو گیا لائف میں تب بھی نہیں کرا, وہ بعد میں بھی نہیں کر رہے, اور بچے پہ آ گئے. تو بچے کو یقین کر لیں, آپ بالکل پرواہ نہیں کریں وہ کیا کر رہا ہے. اپنی زندگی صحیح رکھیں, اس کو بتاتے رہیں اور اپنی زندگی صحیح رکھیں. آپ اپنی فکر کریں. نفس نفسی کا عالم ہونا چاہیے لائف میں کہ آئی شوڈ وری مائی سیلف. میں اپنی فکر کروں, بچوں کو بتا دوں, سینٹر پہ لوگ آ رہے بتا دیا. اب یہ ذمہ داری نہیں کہ تو کر, نہیں کر رہا نہیں کر, یہ اللہ کی طرف سے. تو یہ تو میں قرآن کی بات کروں. ویسے لوگ تو قرآن کے علاوہ جس جیسے میں مرچنٹ نیوی کا, میں بچوں کو مرچنٹ نیوی بھیج دوں. کوئی آرمی میں اپنے بچوں کو آرمی بھیج دیتا ہے, ایک کلچر بنا ہوا ہے. اب وہ بچہ جا رہا ہے میں بزنس کروں, نہیں وہ اس کو بھی آرمی بھیجو. یہ سسٹم کو توڑنا چاہ رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچوں کو اپنے رزق کے تم کیسے رزق کمائے گا, تو اس کو یہ کرا دوں وہ کرا دوں. وہ خود ہی کرے گا جو وہ چاہ رہا ہے. تو اس کو پوری آزادی دیں کرنے کے لیے, کیونکہ وہ اپنا اعمال کا ذمہ دار ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ یاد رکھے, اس کو قتل کرنا برا ہے. اور اب یہ لوگ سمجھتے ہیں پریگننسی, میں بتا دوں اگر ماں پریگننٹ ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ کوئی کمپلیکیشنز آ جاتے ہیں تو وہ آپ گروا سکتے ہیں. سمجھے, پریگننسی ہو گئی خاتون کی تو اس کو آپ گروا سکتے ہیں. تو یہ لوگ انہوں نے کیا کیا, لوگوں نے کیا کیا, اس آیت کو پریگننسی سے ریلیٹ کیا ہوا ہے. میں نے کہا اولاد ہے بھائی, یہاں اولاد کا قتل جب پیدا ہوتا ہے تب اولاد ہوتی ہے. پریگننسی جب ہوتی ہے وہ اولاد تھوڑی ہے, وہ تو ابھی اس کا پروسیس چل رہا ہے. اس کو تو نام ہے, ایمبریو ہے, پھر پتہ نہیں کیا ہے, پھر یہ ہوتا ہے. جب آتا ہے دنیا میں وہ بھی مردہ ہوتا ہے. اس کے پیٹھ پہ مارتے ہیں تو باٹل سے ہٹ کے سانس لیتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے. مرا ہوا پیدا ہوتا ہے بچہ, ڈیڈ, اینڈ دین ہی بیکمز الائیو. تو بیسیکلی یہ جو کہہ رہے ہیں نا اولاد, تو اولاد ہے, ماں کے پیٹ میں نہیں اولاد, جو باہر آ گئی وہ اولاد ہے. اس کو کہہ رہے تم اس کی تنگ دستی میں اس کو قتل مت کرو. میں تم کو بھی رزق دیتا ہوں, اس کو بھی دوں گا رزق. تو رزق دینا اللہ کا کام ہے. ہر رزق میں ہر چیز آ جائے گی. تو آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں لیکن زبردستی نہیں کر سکتے. اور اس کو کیا کہا تھا, اپنے باپ باپ کے سامنے کیا نہ کرو, بے حرمتی نہیں کرو, یہ نہیں, اس کو یہ بتایا تھا. اور ہم سے ہی کہا جا رہا ہے اپنے اولاد کے ہم ایسے پیش آئیں. دونوں کو بتایا, باپ باپ کو بھی بتایا اور بچے کو الگ بتایا, تاکہ بیلنس رہے.